آج ہے 20 اکتوبر اور اس وقت ٹائم ہوا ہے 1:30 صبح کے آدھی رات کے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں۔ کل سارا دن یعنی 19 اکتوبر کو پوری کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ کسی طرح سے بھی آئینی ترمیم ہو جائے، 26ویں آئینی ترمیم۔ اس کے لیے سینٹ کا اجلاس بلایا گیا، اس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا اور اس کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا تھا، لیکن ایک اجلاس ملتوی ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا۔ اس طرح سے رات کے 1:30 بجے سینٹ کا اجلاس آج کے لیے ہی ملتوی کر دیا گیا۔ آج یہ اجلاس 3 بجے ہوگا، 3:30 بجے ہوگا اور اسی طرح سے قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے امید ظاہر کی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، وزیر اعظم کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ایک پیج پہ آ چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے جو بھی کہا تھا، ان کے جتنے تحفظات تھے وہ سارے کے سارے ہم نے دور کر دیے ہیں۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں، پی ٹی آئی کو منانے کی کوشش کریں، وہ بھی ہمارے ساتھ ایک پیج پر آ جائے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے عمران خان کا پیغام مل چکا ہے، عمران خان کا بڑا مثبت پیغام ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان بھی تحریک انصاف کے حوالے سے جس طرح سے بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک پیج پر کھڑے ہیں، لیکن ان کو بھی وہ جواب نہیں دے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پہلے تو بلاول بھٹو کے زرداری کے ساتھ مسودے پر کنسنسس کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ کہا گیا، ذرائع کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 3 رکنی جس نے فیصلہ کرنا ہے، 3 رکنی ججوں کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ 3 ججوں میں سے پینل بنے گا، 3 ججوں ان میں سے ایک کو حکومت چیف جسٹس پاکستان بنائے گی۔ یہ پہلے تجویز تھی، یہ بھی ترمیم کا حصہ تھا۔ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بعد میں کہا گیا کہ اس کو ہم نہیں مانتے، سب سے سینئر بندہ جو ہو وہی چیف جسٹس سپریم کورٹ ہونا چاہیے، وہی ہوگا۔ یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی، اس پر بلاول بھٹو زرداری بڑے جز پوز ہوئے تھے۔ بہرحال اب بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارا کنسنسس ہو چکا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ایک پیج پہ آ چکے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ یہ بات کرنی ہے کہ آج کا دن، کل کا دن تو ٹل گیا، 19 اکتوبر کا دن ٹل گیا، آج اتوار کا دن شروع ہو چکا ہے، 20 اکتوبر ہے اور حکومت بڑی پور امید ہے کہ آج کسی بھی دن، حالانکہ اس حکومت کی طرف سے یہ دعوے کیے گئے تھے کہ کل 20 اکتوبر کا جو سورج طلوع ہونا ہے وہ اس کی پہلی کرن اس کے ساتھ طلوع ہوگی کہ آئینی ترمیم ہو چکی ہوگی، لیکن آج پھر حکومت کو یہ امید ہے کہ ہم آئینی ترمیم کر کے ہی سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ لیکن یہ تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے، کچھ نہیں پتہ کہ پاکستان کی سیاست میں کس وقت کیا ہو جائے۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان، اگر مینگل صاحب اور تحریک انصاف ان کا ساتھ نہیں دیتی تو کیا یہ منظور کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ اس حوالے سے حتمی طور پر ان کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے، لیکن حتمی طور پر کوئی بھی بندہ ایسی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج سارا دن کیا ہوتا ہے۔ ویسے عمران خان کے ساتھ جس طرح سے 5 لوگوں نے ملاقات کی تھی، اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے، اس حوالے سے بھی اندر کی خبریں باہر آ رہی ہیں کہ عمران خان کی طرف سے ترمیم کے حوالے سے پیر تک کا وقت مانگا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ملاقات کریں اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کی جو پنجاب میں ہیں، اور علی امین گنڈا پور، میں نے ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے، پھر کوئی فائنل کریں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب تک عمران خان کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ ہم بھی کنسنسس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دی ہے، بلاول بھٹو زرداری اس میں کسی قسم کی تاخیر کرنا نہیں چاہتے۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی بات مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی۔ اور بلاول بھٹو زرداری کیا جس طرح سے انہوں نے بروٹل ترمیم کی بات کی تھی، بروٹل ڈیموکریسی کی بات کی تھی، جس طرح سے انہوں نے بروٹل پولیٹکس کی بات کی تھی، تو کیا جابرانہ طریقے سے بلاول بھٹو زرداری یہ ترمیم پاس کروا لیں گے؟ اب تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید کنسنسس ہو جائے، لیکن پاکستان ہے، کسی وقت بھی حالات ایسا الٹ چکر کھاتے ہیں، ایسے بھنور میں پھنس جاتے ہیں، ایسی دلدل میں دھنس جاتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور اچھے سنڈے کا انتظار کیجیے جو پاکستان کے لیے، قوم کے لیے، سب کے لیے بہت بہتر ہو۔ اللہ حافظ۔